إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منها وعندنا فيها بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ونزلناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام برادران محترم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں ہر قسم کی تعریف بڑائی بزرگی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس رب العالمین نے ہم تمام مخلوقات کو اس دنیا کے اندر ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم تمام انسان
انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اللہ تعالی ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ کی دو رقم کی مخلوق تھی، دو قسم کی مخلوق تھی. ایک مخلوق آگ سے پیدا کی گئی تھی اور ایک مخلوق نور سے پیدا کی گئی تھی. یہ دو ہی مخلوق تھی. آگ سے پیدا کی گئی مخلوق جنات، شیاطین، اور نور سے پیدا کی گئی مخلوق فرشتے. یہ دو ہی مخلوق تھی جو مخلوق اللہ کی بے حد بے پناہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقوں کے رہن سہن کا، کھانے پینے کا، ان کا انداز بھی الگ بنایا. فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں، جن کی تعداد لا تعداد ہے، اللہ ان تمام فرشتوں میں جو سب سے بڑے جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے پیغامات کو، اللہ کے احکامات کو اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر لے کر کے آتے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان سے زمین پر جتنے بھی فرشتے دنیا میں، جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے پیغمبروں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر کے آتے تھے. تو یہ فرشتے اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا ہے. اور ان کی جو بناوٹ ہے، ان کی جو حیت ہے، اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے، ہماری جو بناوٹ ہے، ہماری جو حیت ہے، ہماری اور ان کی الگ الگ ہے. تین جو مخلوق اس دنیا میں ہیں اور اوپر آسمان میں ہیں، ان تینوں مخلوق کی بناوٹ الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری جو بناوٹ، ہماری جو اعضاء بنایا ہے، ہمارے اعضاء میں آنکھ کے ذریعے سے ہم دو مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے. ہمارے آنکھ کے اندر وہ طاقت اللہ نے نہیں بنایا ہے. لیکن جب ہمیں مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے جسم کو جو دنیا کے حساب سے ہے، یہی چمڑا، یہی اعضاء دنیا کے حساب سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کرے گا تو یہی چمڑا یہ دنیا کا نہیں رہے گا، بلکہ اس کی حیت الگ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری جو آنکھ ہے، اس آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور طاقت دے گا، جس طاقت کے ذریعے سے ہم براہ راست اپنے خالق، اپنے مالک رب العالمین کو بآسانی سے ہم دیدار کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے. تو برادر محترم، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بنایا ہے نور سے، اور ان کی غذا صرف اور صرف اللہ کیا. ان کی غذا کیا ہے؟ ان کا جو حیت جو اللہ نے ان کو بنایا ہے، ان کی غذا صرف اللہ کیا. اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی جو دو مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ، اپنی مشیت فرشتوں کے سامنے رکھا. حالانکہ ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی مشیت، اپنا ارادہ رکھا. اے فرشتوں، میں ایک نئی مخلوق بنانے والا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، اللہ، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، تیری بزرگی بیان کرنے والے، تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے، تیری تعریف بیان کرنے والے، تیری بڑائی بیان کرنے والے ہم ہیں نا، اور ان مخلوق کو کیوں پیدا کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم جاننے والے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی مٹی لیا اور بابا آدم علیہ السلام کی نقشے سے، دیکھیے، ایک مٹھی مٹی لیا. اللہ تعالیٰ کے آنکھ ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، لیکن اس کی حیت کیسی ہے؟ اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے. ہماری آنکھ دنیا میں ساری انسانیت کو دیکھ رہی ہے. ہماری آنکھ یہ سوچتی ہے کہ ہمارے ہاتھ ایسے ہیں، ہماری بناوٹ ایسی ہے، یہ سوچتے ہیں. لیکن جو اللہ نے جو اور مخلوق بنایا ہے، جو اللہ کی جو حیت ہے، اللہ کی جو ذات ہے، اس ذات کو ہم دنیا میں ہرگز نہیں رکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟
اس پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کی ذات ہے، وہ کیسی ہے معلوم نہیں ہے، اس پر ایمان لانا ہے. جنت کو ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، رسولوں کو ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، لیکن اسی کو کہتے ہیں ایمان لانا. ایمان لانے والا آدمی یہی ہے جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتا ہے. اور ان کی جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے ایمان والوں کی. بہرحال اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جو ہے کس سے بنایا؟ نور سے بنایا، اور انہیں ان کی رضا کیا ہے؟ ذکر، اللہ کی یاد. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مخلوق، تیسری جو مخلوق بنانے کا جب ارادہ کیا تھا، ایک مٹھی مٹی لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نقشہ بنایا. دیکھیے اللہ کی کتنی کاریگری ہے، جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے ہمارے آنکھ بنائی، ہمارے ہاتھ بنائی، ہماری حیت بنایا. اللہ نے حیوانوں کو بنایا لیکن ان کی حیت الگ ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی تعریف ہے. اس نے ہمیں کان، ناک، آنکھ خوبصورت. اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ لقد، البتہ تحقیق کے، خلقنا، ہم نے بنایا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو. کیسے؟ بہترین ڈھانچے میں، بہترین شکل اور صورت میں ہم نے انسان کو بنایا. تو اللہ رب العالمین نے بابا آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو بنایا. اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی. جیسے روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام چھینک مارے. اللہ رب العالمین نے آدم سے کہا کہ اے آدم الحمدللہ کہو. الحمدللہ کیا مانے؟ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا جاؤ فرشتوں کے پاس، جا کر کے انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا. اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت و برکت تم پر ہو. جیسے ہی بابا آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. یہ جو ہے آسمان کا تحفہ ہے. بہرحال بابا آدم علیہ السلام کو جو تحفہ ملا یہ رہتی دنیا تک جو ہے یہ رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس جا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری چیزوں کے نام بتایا، ہر چیزوں کے نام بتایا. فرشتوں کے سامنے جا کر کے جب سارے چیزوں کے بارے میں، سارے علوم اور فنون کے بارے میں بتایا تو فرشتے حیران رہ گئے. کہا قالوا سبحانک، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما، ہم نے تیرے ارادے پر جو ہے مخالف میں آئے تھے. اللہ تو اور ایک مخلوق کیوں پیدا کرے گا جو خون خرابہ کرے گی، جو فساد برپا کرے گی؟ ہم تیرے مخالف میں تھے. لیکن اللہ تیری شان ہی کچھ اور ہے. اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے معافی، آپ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. پھر اس کے بعد ان کی دائیں پسلی سے جو ہے، بائیں پسلی سے ہوا علیہ السلام کو بنایا. اور اس طرح سے جنت میں وہ لوگ دونوں تھے، بہت ہی عیش عشرت میں تھے. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسی شیطان سے کہا تھا جو اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا. لیکن اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، ٹھیک ہے میں جو نئی مخلوق بنایا اس کے لیے تم سجدہ کرو. تو سارے فرشتوں نے بابا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی. یہ اسی وقت تھا. بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے وہ سارے سجدے حرام کر دیے گئے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا ہے. تو بہرحال وہ سجدہ تعظیمی تھا. اور اللہ نے انسان جن سے کہا، شیطان سے کہا کہ سجدہ کرو. تو اس کے دل میں ایک تکبر کی چیز پیدا ہوئی. کہا کہ میں آگ سے بنایا ہوں اور اللہ نے اسے مٹی سے بنایا. مٹی آگ سے برتر ہے، آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے، اونچی ہے، اونچا درجہ رکھتی ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ تو اس نے انکار کر دیا. بہرحال وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، ملعون کرا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم تیار کی اور اللہ نے کہا کہ اے آدم، تیری اولاد سے قیامت تک جتنے بھی لوگ اگر میرے نافرمان رہیں گے تو ان کے لیے جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا تھا.
اور شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے صرف اتنا آرڈر دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں، میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن سے شیطان سے کہا کہ ٹھیک ہے جا، میرے خالص بندے کو تو ہرگز ہرگز بہکا نہیں سکتا، اگر تو بہکائے بھی گا تو میں پیچھے سے، اگر میرا بندہ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور میرے سامنے آ کر کے گڑگڑاتا ہے، گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، تو اے شیطان یاد رکھ میں میرے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تین مخلوق کو بنایا۔ جو انسان بنایا، حضرت آدم علیہ السلام غلطی کیے، بہکایا، دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے نظر سے بے شمار مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور دنیا میں پھیلا دیا۔ تو دنیا میں انسان کے اصل آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت ہے، دوسرا کچھ نہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں جینے کے لیے، ہمیں رہنے کے لیے، ہماری سانس کھلنے کے لیے، اس ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنایا، اسباب بنایا ہے جن کے ذریعے سے انسان اپنا پیٹ پالتا ہے۔ تو بہرحال جیسے انسان کے جسم کے لیے کھانا پانی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کھانے اور پانی کی جس طرح انسان کے جسم کے لیے ضرورت ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کی جو روح ہے، اس روح کے لیے اللہ کی یاد بے حد ضروری ہے، اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ جو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا گویا اس کی روح مردار ہے، وہ مردار ہے، پھر رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ مردار ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں علی اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، کبھی اس کو مت بھولنا۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ تکلیف میں، پریشانی، مصیبت جب آتی ہم مسجد پکڑ لیتے ہیں، اللہ کے پاس آ کر کے رونے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رونا صحیح ہے، مصیبت آنے پر اللہ ہی ہماری مصیبت کو دور کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، ہماری خوشحالی میں جب ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جب ہم اچھے چیزیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے بہترین محل بنایا اور کھانے پینے کے لیے بہترین سے بہترین چیزوں کو مہیا کیا، اچھے حالت میں ہے، لیکن اچھے حالت میں اگر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک لقمہ کھانا جب کھاتا ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا، کیا بولتا؟ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک، تو نے مجھے پیٹ بھر کر کے کھلایا۔ بھلا بتلاؤ، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے روزی روٹی میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے روزی کو روک لے گا بارش کے ذریعے سے، ہم کسی کے نہیں ہوں گے، ہم محتاج ہیں ساری چیزوں کے، لیکن ان بارش کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ نے بارش ہی کو روک لیا تو ہم کہاں سے کریں؟ تو برادران محترم، اللہ تعالیٰ کا بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تم تو کہہ رہے تھے، میں نے پیدا کرنے کے وقت کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرے گا جو زمین میں خون خرابہ کرے گی، جو زمین میں فساد برپا کرے گی؟ دیکھو میرے بندے میرا کھا کر کے میری تعریف کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب بندہ پیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے میری پیاس مٹائی، اللہ تیرا کروڑوں کا احسان ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا بندے سے۔ جب بندہ اچھا پہنتا ہے فوراً اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو مجھے اچھے کپڑے پہنا رہا ہے۔ اس غریب کو دیکھو جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس
صحیح سے کپڑے نہیں ہے، اس غریب آدمی کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو. آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں تو اللہ کو یاد کرو. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو مجھے اچھا رکھا ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. برادر محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، میں، اللہ کہتا ہے کہ میں میرے بندے کے وہم اور گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں. مطلب کیا اس کا؟ اللہ تعالیٰ بندے کا گمان اللہ کے بارے میں کیسا رہتا ہے ویسا اللہ کی مدد رہتی ہے اس کے ساتھ. وَأَنَا مَعَهُ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، مطلب میری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. کب؟ حِينَ يَذْكُرُنِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا تو میری مدد اس کے ساتھ ہوتی. ان ذکرنی فی نفسی، اگر میرا بندہ مجھے اس کے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ذکرتہ فی نفسی، میرے بندے کو میں میرے دل میں یاد کرتا ہوں. اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں یاد کرے تو کتنی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑی کامیابی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ وَإِن ذَكَرَنِي، اگر میرا بندہ مجھے ایک مجمع میں لوگ جمع ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِنْهُمْ، جب میرا بندہ مجھے مجلس میں لوگوں کے جمع غفیر میں مجھے یاد کیا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں بھی میرے بندے کو ان تمام لوگوں سے بہتر کی جو جماعت ہے فرشتوں کی، ان کے سامنے میں یاد کرتا ہوں میرے بندے کو. یہ ہے میرے محترم بھائی. تو انسان جب دنیا میں جب تک زندہ ہے، ہر وقت خوشی میں اللہ کو یاد، غمی میں اللہ کو یاد، پریشانی میں اللہ کو یاد. آج انسان ہر وقت جو ہے ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، کچھ نہ کچھ مصیبت میں ہے. کیوں مصیبت میں ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا، اے میرے بندو خبردار سنو، بذکر اللہ، اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد ہی میں جو ہے تمہارے دلوں کا چین ہے، تمہارے دلوں کا سکون. اگر تم چاہتے ہو نا میری یاد کرو. اللہ کی یاد بے حد ضروری ہے دوستو. آج ہم جو ہے بیکار فضول وقتوں میں بیٹھے رہتے ہیں، غیبت میں، چالی چگلی میں، ادھر ادھر کی باتوں میں ہم کیا ہے اس وقت گزار دیتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے جب بھی آپ تنہائی میں ہو، کھیتوں میں ہو، بازار میں ہو، لوگوں کی مجلس میں ہو، ہر وقت اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا چاہیے، ایسی زبان سے نکالنی چاہیے. پتہ نہیں جس وقت موت یہ دنیا کے اندر کوئی انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے. آج ہے کل انسان. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ انسان صرف ایک دن کا مہمان ہے. کتنے دن کا؟ 21 دن کا. اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ جب اس کی روح قبض ہوئی کتنے دن رکھتی اسے؟ بس ایک دن. ایک ہی دن اسے رکھا جاتا ہے، بس وہ ایک ہی دن کا مہمان ہے انسان. یاد رکھیے موت کب آتی، کس وقت آتی، کوئی جاننے والا نہیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، کثرت سے یاد کریں اسے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے حدیث تھے جانتے ہیں؟ مکہ میں جب تک تھے تو کفار و مشرکین نے صحابہ کرام کو جب ستانے لگے تو صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے. مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں آئے. جن کے پاس گھر نہیں تھا مدینے والوں نے گھر دیا، جن کے پاس کھیت نہیں تھا مدینے والوں نے، جس کے پاس 2 کھیت تھے 1 کھیت دے دیا. تو مدینے کے لوگوں نے جو ہے انہیں دے کر کے انہیں زندگی بسائی، لیکن وہ غریب ہی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے. چند غریب صحابہ کیا لے کر آئے؟ شکایت لے کر کے آئے. اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نیکیوں میں بہت پیچھے رہ گئے. کیا بولے؟ ہم نیکیوں میں بہت پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا غریب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی مالدار لوگوں سے ہم اجر و ثواب میں بہت پیچھے ہیں. کیوں؟
کیونکہ یصلون کما نصلی، اللہ کے نبی مالدار لوگ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اللہ کے نبی مالدار لوگ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن ان کے پاس مال و دولت ہے، نماز پڑھتے ہیں کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اللہ ان کے پاس مال و دولت ہے، اس مال و دولت کے ذریعے سے یحجون، وہ حج کرتے ہیں، ویعتمرون، عمرہ کرتے ہیں، اور وینفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تین چیزوں کے ذریعے سے وہ مال و دولت میں ہم سے کیا ہیں؟ آگے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی شکایت لے کر کے آئے، صحابہ کتنے حریص تھے، دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اگر وہ چیز تم ہر فرض نماز کے بعد، یاد رکھیے کب؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 وہ کام اگر کرتے رہیں گے تو قسم خدا کی تم سے زیادہ ثواب میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام حریص تھے، لالچ تھے ثواب کمانے میں، اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر گئے، جس کے بارے میں؟ ثواب کی حرص لے کو، ہماری حالت مال و دولت کے اندر ہے۔ وہ لوگ صحابہ ثواب کے بارے میں، حرص کے بارے میں لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا ایک چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں، اگر تم کرو گے مالدار لوگوں سے بھی تم نیکیوں میں آگے چلے جائیں گے۔ تو اللہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ 30 کو 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 30 کو 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، 30 کو 3 مرتبہ الحمدللہ کہنا۔ ایک روایت میں اللہ اکبر 34 مرتبہ ہے، لیکن ایک اس روایت میں جو ہے 33 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھو، نیکیوں میں تم سے زیادہ کوئی نہیں رہے گا۔ یہ چیز اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بتا دی تھی، لیکن وہ مالدار لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی بات، مالدار لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی، مالدار لوگ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیے۔ غریب لوگ پڑھ رہے تھے، وہ لوگ مالدار لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر چند دن کے بعد شکایت لے کر کے اللہ کے نبی، پھر ہم پیچھے رہ گئے، مالدار لوگ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے مال و دولت کے ذریعے سے جو ہے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہے مال و دولت کے ذریعے سے روکتا ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ جسے وہ چاہتا ہے پھول زیادہ سے زیادہ دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے کم دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، میں اس میں کچھ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تو اس حدیث سے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے کلمات سبحان اللہ الحمدللہ، آج ہم نماز کے فوراً بعد بھاگ کر چلے جاتے ہیں، ایسے اذکار کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کلمتانی، 2 کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، جو ہماری زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اللہ کی ترازو میں بہت ہی زیادہ وزندار، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہت چہیتے، 2 کلمے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کون سے کلمے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے۔ ہم راستوں میں جا رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، بیزار آ رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، ایسے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ گانوں کے ذریعے سے جو ہے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اللہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، انہیں یہ پتا نہیں کہ یہ وقت جس وقت وہ بیکار فضول گزار رہا ہے، اگر اس کے بدلے میں اللہ کی تعریف کرتا یا جو ہے اللہ کی ذکر و اذکار کرتا، وہ ایک ایک لمحہ جس جگہ اس نے اللہ کو یاد کیا ہے وہ جگہ اللہ کے پاس گواہی دے، اللہ اس نے تیری یاد میرے اوپر بیٹھ کر کے تیری یاد کر رہا تھا، اللہ کے سامنے گواہی دیں گے میرے محترم بھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے اللہ کی یاد کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں ایک بات ہے، ایک نکتہ ہے، وہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 2 کلمے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
तराजू में क्या होंगे? ये सबसे वजनदार। हमें पढ़ नहीं, हमें मालूम नहीं। मैं पहले ही कहा हूं कि हमारा ये जिस्म, हमारी जो हैयत है, हमारी जो याददाश्त है, हमें जो काम कर रहे हैं, बास कामों को अल्लाह ने मख्फी रखा है। जैसे फरिश्तों को नहीं देख सकते, दुनिया में अल्लाह को नहीं देख सकते, दुनिया में शयातीन को नहीं देख सकते, वैसे ही हम दुनिया में सवाब को भी नहीं देख सकते। लेकिन अल्लाह ताला वो सारी चीजों को दुनिया में आखिरत में हमें देखेंगे। पहाड़ों की शक्ल में अल्लाह ताला हमारे सवाब को इकट्ठा करेगा, पहाड़ों की शक्ल में। इंसान देख करके परेशान, अल्लाह वो इतने सवाब कहां से किया है, बहुत ज्यादा इंसान परेशान हो। बहरहाल अल्लाह ताला तराजू में जब तोलेगा तो सबसे वजनी होंगे दो कलमे। तराजू में कैसे तोलेगा, इसकी एक मिसाल। अल्लाह ताला के लिए नंबर एक तो हमारे नाम अमल को तोड़ना बड़ी बात नहीं है। जब अल्लाह ताला एक इंसान को 60, 70, 80 केजी के इंसान को सिर्फ 2 पैर के जरिए से दुनिया में चलाने पर कादिर है, तो क्या वो अल्लाह हमारे सवाब को नहीं तोड़ सकता? जरूर तोड़ सकता है। लेकिन उसके अलावा भी जो है, जब एक इंसान, अल्लाह ने उसे दिमाग बनाया, अक्ल दी, उस अक्ल के जरिए से हवा को तोड़ रहा कि नहीं तोड़ रहा? हवा जो नहीं दिखती लेकिन उसे मापने का आला तैयार किया। गर्मी है, गर्मी को मापने का आला तैयार किया। ठंडी है, ठंडी को, टेम्परेचर को मापने का आला तैयार किया। तो क्या वो मेरा और आपका रब जो है हमारे नाम को नहीं तोड़ सकता है? जरूर तोड़ सकता है। तो मेरा मोहतरम, दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह को याद करते रहे। आप खुश हैं, अल्लाह को याद, गम में हैं, अल्लाह को याद। अल्लाह की याद में हम जिंदा हैं। अल्लाह को अगर हम भूल गए, हम मुर्दे हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं हम। और अल्लाह का वादा है, बंदा जब अल्लाह की याद से दूर हो जाता है तो शैतान उसे जकड़ लेता। कैसे जकड़ लेता है जानते हैं आप? फिर उसके बाद जितना भी उसे बोलो, जितने भी बातें उसे इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, क़यामत के बारे में, कब्र के बारे में, जितना भी बोलो, अल्लाह ताला उसके दिल को मुहर लगा देते हैं। उसे क्या अभी समझ नहीं आता, चुप नाम का मुसलमान रहता। कैसे कैसे जकड़ता मालूम है शैतान? आप मकड़ी को देखे होंगे, मकड़ी को, मामूली मकड़ी, जब उसकी जाल में एक मक्खी आ जाती है तो मक्खी आने के बाद वो फौरी तौर पर चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में उसे ऐसे लपेटती है, फिर उसके बाद वो पर तक भी मार नहीं सकती मक्खी। तो इस तरह शैतान, अगर हम अल्लाह से दूर होंगे, शैतान हमें उस तरह से जकड़ लेता है, फिर उसके बाद हमें कुछ भी नजर नहीं आता। तो बिरादर मोहतरम, हर वक्त अल्लाह को याद करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे कलिमात हैं, छोटे छोटे कलिमात हैं, इन कलिमात को पढ़ते रहें। हमारी जिंदगी कामयाब, अगर हमारी मौत हुई तो ये सारी चीजें जो है हमें क़यामत के रोज मरने के बाद यही चीजें साथ आने वाली। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन, हम इंसान हैं, हम खताकार हैं, हम भूलने वाले हैं। मौला, जब हम तेरे घर में आते हैं अल्लाह, तू हमें याद आता है। जब हम तेरे घर से निकल जाते हैं तो अल्लाह, हम तुझे भूल जाते हैं। मौला अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह, हर वक्त अपनी ज़बान को तेरी याद में तर रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जब तक हमें जिंदगी दे, अल्लाह अपनी तमाम जिंदगी में वो काम करने की तौफीक दे अल्लाह जिन कामों से तू खुश होता है। अल्लाह, ऐसे कामों से हमें बचने की तौफीक दे जिन कामों से तू नाराज होता है। अल्लाह, हम तमाम को अल्लाह उसके रसूल की बातों पर चलने की तौफीक अता फरमा। सही इस्लाम और इस्लाम को समझने और सीखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे जितने नौजवान हैं अल्लाह उन्हें इस्लाम की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उन्हें दीन की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उन्हें मस्जिदों से करीब कर दे। मौला अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह, जो हमें से परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। अल्लाह, हमें से जो मरीज है अल्लाह उनकी बीमारी को शिफा कामिला आजिल अता फरमा। अल्लाह, हमें से जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, इलाहुल आलमीन तू अपनी गैबी मदद के जरिए से उनके कर्जदारी के छुटकारे के जरिए अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।